بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے کہ نہیں؟ اور صرف گھٹنے نہیں ٹیکے، راجیو کی یہ تقریر لوک سبھا کی ریکارڈ پر ہے کہ میں نے تو اس سے پہلے کبھی مطالعہ نہیں کیا تھا، اب اس مسئلے پر مطالعہ کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے کسی مذہب نے نہیں دیے۔ یہ بات ہے جو اسے ماننی پڑی، لیکن برابر آپ کر دیں گے تو خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد حاکم ہے اور نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی رائے ہے، اختلاف رائے ہو گیا ہے شوہر اور بیوی میں، بیوی دلیل سے سمجھا لے، اپیل سے سمجھا لے، جس طرح بھی سمجھا لے، منوا لے، ٹھیک ہے، اور نہیں تو اسے شوہر کی بات ماننی پڑے گی۔ فالصالحات قانتات، وہی لفظ جو ابھی آپ نے پڑھا، قانتین بالقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورت۔ جو نیک بیویاں تو وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہیں، اس سے وہ بانڈ جو پھر اسلام نے اتنا منصفانہ نظام کیا ہے قائم۔ میں نے آپ کے سامنے اقبال کا ایک مصرع پڑھا تھا، وہ جو ابلیس نے کہا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ زمانے کا تقاضا، یہ زمانہ ادھر جا رہا ہے، مجھے خطرہ ہے اسلام آئے گا جو آج بش کو خطرہ ہے، آئے گا چاہے اس سے پہلے لاکھوں مسلمان قتل ہو جائے، چاہے اس سے پہلے کروڑوں مسلمان قتل ہو جائے۔ تاتاریوں کے ہاتھوں بھی کروڑوں قتل ہوئے تھے، لیکن پھر تاتاریوں نے مسلمانوں کو فتح کیا تھا، اسلام نے تاتاریوں کو فتح کری ہے۔ آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہو سکتا ہے اب بھی ایسا ہو جائے، تو وہ ڈرتے ہیں کہ یہ نظام آئے گا، اس لیے اتنے خوف زدہ ہیں۔ جب اللہ نے مرد کو بنایا طاقتور زیادہ، اور عورت کا حسن یہ ہے کہ وہ نازک ہو۔ وہ کبھی کوئی حمیدہ پہلوان ہوتی تھی بھارت میں ایک، اس نے جو کہا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گی جو مجھے پچھاڑ لے۔ میں کون پچھاڑے گا، اس کو خود ہی پچھاڑ جائیں گے وہ۔ تو عورت کا حسن تو نزاکت میں ہے، لہذا بھاری بوجھ اس پر نہیں ڈالے۔ ملک کا ڈیفنس مردوں کا ذمہ داری ہے، نان نفقے کی فراہمی مردوں کی ذمہ داری، عورت کی نہیں ہے۔ عورت کا کام ہے گھر میں رہے، شوہر کے لیے اچھا ماحول پیدا کرے۔ اب اگر دن بھر 8 گھنٹے عورت بھی کام کر کے آئی ہے، کسی باس نے بھی جھڑک دیا ہوگا، کچھ اور ہوگا، تھکی تھکائی اور طبیعت تقدر لے کر آئی ہے، مرد کا بھی یہی حشر ہے، گھر میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ لڑیں گے۔ لیکن گھر میں رہی وہ عورت، پھر بچے آ جاتے ہیں، 1 بجے آ گئے، ماں باپ دونوں آئیں گے شام کو 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے۔ بڑے بڑے شہروں میں تو وہاں پر 2 گھنٹے تو لگتے ہیں گھر پہنچنے میں۔ یہ بچے کیا کریں گے، کس قسم کے تجربات کریں گے؟ یہ سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے کام کرنا۔ کہتے ہیں مجبوری ہے، آپ اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھاتے جائیے، بڑھاتے جائیے، بڑھاتے جائیے، دونوں کی سر توڑ محنت کے باوجود آپ کا جو ہے تقاضا پورا نہیں ہوگا، اور اسی کو سپیڑ لیجئے۔ کمانا شوہر کا کام ہے، بیوی کا نہیں۔ اس کو اقبال نے کہا ہے کہ اسلام کا معاشرتی نظام 2 حصوں پر مشتمل ہے، حافظ ناموس زن، ایک تو عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت، مرد آزماں، مرد کے اوپر چیلنج ہے
بھاری بوجھ تمہیں اٹھانے ہیں، مرد آزما مرد آفرین، بھاری کام سارے مردوں کے لیے ہے، عورت گھر میں رہے۔ اور آج بھی امریکہ میں جو اسٹے ایٹ مومز کہلاتی ہیں، وہ مائیں جو گھروں میں رہتی ہیں، ان کا بہت بڑا ان کا مقام ہوتا ہے، ان کے بچوں کی تربیت جو ہو سکتی ہے۔ اور سب سے زیادہ مظلوم وہاں پر عورت ہے۔ مجھے بتایا جاتا ہے کہ جب سردی برف پڑ رہی ہوتی ہے تب بھی سب سے پہلے سڑکوں پر آپ کو عورتیں نظر آئیں گی، مرد 1 گھنٹے بعد گھر سے نکلے گا، کیونکہ اس عورت نے کہیں اپنے بچے کو کسی بیبی سیٹر کے پاس، چلڈرن کیئر کے پاس بھیجے گی، پہنچائے گی، پھر اپنے آفس جائے گی، شام کو آفس سے نکلے گی، وہاں سے بچے کو لگی، پھر گھر آئے گی۔ مظلوم ترین عورت ہے وہاں پر، دونوں بوجھ ڈال دیے اس پر، حمل بھی وہ اٹھائے، ولادت کی سختی بھی سہے، اور معاش کا بوجھ بھی ڈالو اس پر۔ واقعہ یہ ہے کہ آج کی عورت انتہائی مظلوم عورت ہے۔ ایک تو اسے کھلونا بنا لیا، عجیب حیرت ہوتی ہے مغربی تہذیب کو کیا ہوا ہے، عورت ننگی، مرد پورا لباس پہنے ہوئے، پینٹ بھی ہے اور کوٹ بھی ہے، سوٹ پورا ہے اور ٹائی بھی ہے، اور عورت ننگی ہے، اور شدید ترین سردی کے اندر ٹانگیں ننگی ہیں اس کی۔ یہ اسلام کا معاشرتی نظام اس کو کسی صورت گوارا نہیں کرتا۔ طلاق کے معاملے میں یہی فرق رکھا، مرد دے سکتا ہے طلاق، عورت لے سکتی ہے، دے نہیں سکتی۔ لے گی تو خلا کہلائے گی، یا عدالت میں جا کر ثابت کرے، یا یہ کہ کوئی ایلڈرز آف دی فیملی ہو وہ درمیان میں آئے اور عورت کہے کہ میرا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، خود طلاق نہیں دے سکتی، کیونکہ عورت کے اوپر جذباتی طور پر ہر مہینے میں چند دن ایسے آتے ہیں جو چڑچڑی ہوتی ہے، اس چڑچڑے پر میں وہ کچھ بھی کر بیٹھے، اسے طلاق کا حق نہیں دیا۔ مرد کو حق حاصل ہے، کہاں اگر ناحق طلاق دے گا اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا۔ یہ بات جو ہے مرد اور عورت کو برابر کے طلاق کے حقوق، یہ بھی خاندان کی جڑ کھودنے کے مترادف ہے۔ اچھا، بیٹے اور بیٹی میں وراثت کا فرق ہے، کیوں؟ بیٹا شادی کرے گا تو مہر دے گا، لڑکی شادی کرے گی تو مہر لے گی، حالانکہ ضرورت لڑکی کو لڑکے کی ہے، لڑکے کو لڑکی کی ہے، دونوں کی ضرورت تو برابر ہے۔ لڑکا مہر دے اور لڑکی لے، کیوں؟ تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سربراہ ہے، حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے اسی ضمن میں پاکستان میں ایک تحریک شروع کی، شادی بیاہ کے ضمن میں، یہ بھی ہمارا بڑا سوشل فنکشن ہے، بہت بڑا، اور اس میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، حرام کی کمائی ہوئی کمائی جو ہے وہ پانی کی طرح بہائی جاتی ہے۔ ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ممبئی میں 2 شادیاں ہوئی ہیں مسلمانوں میں، ایک میں 1.5 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، ایک میں 80 لاکھ خرچ ہوا۔ ہم نے وہاں اصلاحی تحریک شروع کی، ضیاء الحق صاحب نے بھی کوشش کی تھی، آرڈیننس پاس کیا تھا، لیکن یہ چیزیں قانون سے نہیں۔ آپ کہیں کہ کسی دعوت میں 50 سے زیادہ مہمان نہیں آئیں گے، وہ 100 آ گئے تو جائز یہ ہوگا پولیس والوں کو رشوت کا کھاتا کھل گیا، جو یہ پیسے لے جائیے صاحب۔ کبھی کبھی وہ پکی پکائی جگہ لے جا کے اپنے تھانے میں بیٹھ کے کھاتے تھے، لیکن قانون سے نہیں بدلتا مزاج۔ ہم نے کیا طے کیا؟ دیکھو، یہ ہے چٹان کی بنیاد۔ آپ کو بڑی اونچی بلڈنگ بنانی ہو تو دیکھنا پڑتا ہے چٹان نیچے بنیاد زمین کیسی ہے۔ تو بنیاد کیا ہے؟ آپ سادگی کرو، سادگی کرو، سادگی کرو، یہ واسطہ بے معنی ہے بالکل، اس لیے کہ غریب کی سادگی کچھ اور ہے، امیر کی سادگی کچھ اور ہے، سادگی کے ایک معنی تو نہیں ہے۔ لہذا کوئی جو ہے راک فاؤنڈیشن وہ تلاش کی جائے، وہ ہم نے کی تلاش۔ جو تقریب حضور سے، صحابہ سے ثابت ہے، ضرور کرو، ضرور کرو، ضرور کرو، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے پکڑ لو اس کو، اور
جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے، یقیناً یہ کہیں باہر سے آئی ہے۔ یا تو ہمارا خاندانی پس منظر جو ہے، اکثر تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، وہ سادات ہوں، صدیقی ہوں، فاروقی ہوں، عثمانی ہوں، وہی ہیں نا جو باہر سے آئے تھے، باقی تو اکثریت یہیں سے۔ وہ اپنا ہندوانہ پس منظر لے کر آئے، تو جس کا ثبوت صحابہ کے دور میں نہیں، وہ یقیناً باہر سے آئی ہوئی چیز ہے۔ اس میں پھر سادگی نہیں، اس میں کمی نہیں، جڑ سے کاٹو۔